ہم یہ شادی نہیں کر سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی بیٹی کی ذہنی حالت کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا؟ بہت افسوس ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا۔ ہمیں یقین نہیں آتا کہ آپ جیسے لوگ اس طرح دوسروں کے سر پر اپنی ذہنی بیمار بیٹی بھی تھوپ سکتے ہیں۔ وہ کانچ کی گڑیا جس کی شادی تھی، اس نے اپنے کانوں سے اپنی ذات کے بارے میں الفاظ سنے تھے اور ایک دم سے جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ صالحہ بیگم؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے۔ کلثوم صاحبہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر صالحہ بیگم سے روتے ہوئے التجاء کی تھی۔ خدا کا واسطہ ایسا مت کرے، میری بیٹی پر داغ لگ جائے گا۔ اتنے مہمان آ گئے اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ شادی توڑ رہی ہیں۔ انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ نذیر صاحب نے بھی افسوس سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا۔ فرقان صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ عین شادی کے وقت یہ کہہ کر بارات واپس نہیں لے جا سکتے کہ میری بیٹی بیمار ہے۔ وہ بیمار نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نذیر صاحب نے بھی فرقان صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ بس بہت ہو گیا آپ لوگوں کا ڈرامہ، ہم مزید یہاں ڈرامہ برداشت نہیں کرنے آئے ہیں۔ آپ کی بیٹی ذہنی مریض ہے، اس نے 3 بار خودکشی کی کوشش کی ہے۔ اس سے زیادہ اس کے بیمار ہونے کی اور کیا دلیل ہوگی؟ اور آپ میرے حسین خوبرو امریکہ پلٹ بیٹے کے لیے اپنی یہ عیبوں سے بھری بیٹی دے رہے تھے۔ بہتر تو یہی ہے کہ ہم بارات لے کر واپس چلے جائیں اور آپ لوگوں کے سامنے کوئی اور بہانہ بنا کر اسے کسی کے ساتھ بیاہ دے، کیونکہ اب ہم تو آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتے۔ آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا اور دھوکے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ چلو بیٹا، صالحہ بیگم نے اپنے بیٹے رامی سے کہا تھا اور اس کا ہاتھ تھام کر وہاں سے چل پڑی تھی۔ کانچ کی گڑیا کا پورا وجود ٹوٹ کر بکھر گیا تھا اور اس کے وجود کی کرچیاں اس کے اپنے دل میں چپ سی گئی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، لیکن ایسا ظلم مت کیجیے۔ کلثوم بیگم نے آخری وقت تک ان سب کی منتیں کی تھی اور رو پڑی تھی۔ ہمیں معاف کر دیں آپ، صالحہ بیگم نے پلٹ کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے۔ یہ پورا تماشا وہاں بیٹھے تمام مہمان دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اصفر کی والدہ نے اصفر کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ پتہ نہیں امی، میں پوچھ کر آتا ہوں، شاید ان کے درمیان کوئی اختلافات ہوئے ہیں۔ اس نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر دانش کی طرف دیکھا تھا، جو خود بھی انتہائی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ سب خیر ہے؟ اس نے دانش سے پوچھا۔ کیا ہی خیر ہونی ہے، اس فیملی کے تو تماشے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ اب جب کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا اور تم نے اس کا علاج بھی کر لیا تو یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے۔ عین شادی والے دن یہ لوگ یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ حوریہ ذہنی مریض ہے اور ہم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ اصفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس کے دل میں حوریہ کے لیے ایک ہمدردی موجود تھی اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو ساکت ہوتی نگاہوں سے خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے جسم سے روح ساتھ چھوڑ کر لوٹ چکی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ کون میری بیٹی سے شادی کرے گا؟ کلثوم بیگم نے حسب معمول واویلا کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری بیٹی اتنی گئی گزری نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے اور اس پر الزام لگا کر چلا جائے۔ وہ بالکل صحت مند ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ نذیر صاحب نے مہمانوں کے سامنے اونچی آواز میں کہا تھا کہ ان کی بیٹی پر کوئی داغ نہ لگ سکے، لیکن کیا ایسا کرنے سے داغ نہ لگا تھا، بلکہ داغ لگ چکا تھا۔ مہمانوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر باتیں کرنا شروع کرتے تھے۔ ضرور ان کی بیٹی میں ہی کوئی مسئلہ ہے، تبھی تو اتنا بڑا پڑھا لکھا لڑکا واپس لوٹ گیا۔ بھلا ایسے کون واپس لوٹتا ہے؟ حوریہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے مہمانوں کی اونچی آواز میں کی گئی بات کو غور سے سنا تھا۔ اب کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ اس کی زندگی برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ کلثوم بیگم نے وہیں اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا تھا اور زور زور سے رونے لگی تھی۔ حوریہ کی حالت ایسے ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔
اس کا دل ایک بار شدت سے چاہا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا ہی چھوڑ دے، لیکن موت بھی جیسے اسے روٹ سی گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ کلثوم بیگم بار بار ایک ہی بات کہے جا رہی تھی۔ نائلہ بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں تسلی دی تھی۔ حوصلہ رکھیے، کوئی بات نہیں۔ حوریہ کا نصیب یہاں نہیں لکھا ہوگا تو پھر کیسا ہے؟ میری بیٹی کا نصیب اتنا بدبخت کیوں ہے اس کا نصیب؟ انہوں نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے روتی ہوئی حوریہ کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس پورے عرصے میں پہلی بار حوریہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے اور اس نے کرب سے آنکھیں میچ کر اپنے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ کون اس کا ہاتھ تھامے گا؟ اب کون اسے اپنی زندگی میں شامل کرے گا؟ ان لوگوں نے تو میری بیٹی کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ کلثوم بیگم کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں کروں گا حوریہ سے شادی۔ آواز کی سمت میں سب نے پلٹ کر دیکھا تھا اور سب سے پہلے جس کے ہوش اڑے تھے وہ حوریہ ہی تھی۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے رخ پھیر لیا اور آنسوؤں کو بہنے دیا۔ لیکن میں بھرے مجمع کے سامنے آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا۔ حوریہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا تم سچ میں میری بیٹی کا ہاتھ تھامو گے؟ کلثوم بیگم نے آگے بڑھ کر حوریہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والے شخص کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں بالکل، میں حوریہ سے شادی کروں گا۔ حوریہ مجھے اپنے تمام ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ قبول ہے۔ کلثوم بیگم نے ایک دم سے رونا بھول کر اس شخص کی طرف دیکھا تھا۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ شخص مسکرایا۔ ہاں بالکل، اور حوریہ اس بات کو اچھی طرح جانتی ہے کہ میں سچ کہتا ہوں، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا۔ حوریہ نے پلٹ کر ششدر نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور جیسے دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی تھی۔ چند ہفتے پہلے حوریہ اس وقت حویلی کی سیڑھیوں پر اداس بیٹھی اپنی گہری سوچوں میں گم تھی۔ تبھی اسے دروازے پر دستک محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کر حویلی کے اندر موجود لوگوں کو دیکھا تھا جو باتوں میں مصروف تھے۔ وہ مرے مرے قدموں سے اٹھی اور جا کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ آپ کون؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ کیا یہ ہمدان صاحب کا گھر ہے؟ آنے والا بے حد خوبصورت تھا اور اس کی نگاہیں حوریہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ جی بالکل، پر آپ کون ہیں؟ اس کے راستے میں کھڑی اسے سوال کرنے لگی۔ جی میں اصفر رحمان ہوں۔ آنے والے نے اپنا تعارف کروایا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ اس کی معصوم سی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں سوچ کی واضح لکیریں دیکھ کر اصفر رحمان ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے سنسا ہوا تھا۔ حوریہ کون ہے؟ گیٹ پر کس سے باتیں کر رہی ہو؟ یہ دانش تھا جو اس کے ماموں کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ دانش بھائی کوئی اصفر رحمان ہے؟ اس نے وہیں سے آواز لگائی۔ نگاہیں اصفر رحمان پر جمی ہوئی تھی۔ وہ اس کے معصوم سے حسن میں جیسے کھو سا گیا تھا۔ وہ 19 سالہ لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ دبلی پتلی سی دھان پان 19 سالہ لڑکی پہلی نظر میں جیسے اس کے دل میں گھر کرنے لگی۔ ارے اصفر تم؟ حوریہ تم جاؤ یہاں سے، کب سے مہمان کو دروازے میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ دانش نے ایک دم سے پلٹ کر حوریہ کو ڈانٹا تھا۔ ارے نہیں نہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، انہوں نے تو مجھے پہچانا نہیں۔ ظاہر ہے بغیر پہچان کے کیسے گھر میں داخل ہونے دیتی۔ حوریہ نے ٹھٹک کر دانش کو دیکھا تھا جس نے دانے والے لحاظ کیے بغیر اسے اسی کے سامنے ڈانٹا تھا۔ اگلی پل اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا اور اس کی ایک ہچکی سنائی تھی۔ اصفر کے ساتھ ساتھ دانش نے بھی اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی جبکہ دانش نے نخوت سے اپنا سر جھٹکا۔ جاؤ بھی یہاں سے، ہر وقت کا رونا دھونا، قسم سے دماغ کی دہی بنا کر رکھی ہوئی ہے تم نے۔ دانش نے اسے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے وہاں سے واپس لوٹ گئی تھی۔ کیا ہے یار، اس پر غصہ کیوں کر رہے ہو؟ معصوم ہے، چھوٹی سی ہے، اصفر نے کہا۔ دانش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ چھوڑ یار، چل موڈ ہی خراب ہو گیا، آجا اندر آجا۔
بہت خوشی ہوئی ہے کہ تو نے ہمیں یاد کیا۔ وہ اسے لے کر اندر آ گیا۔ اس کی نگاہیں حوریہ کو ڈھونڈ رہی تھی لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھے۔ ایک دم سے اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ارے اصفر آیا ہے، بیٹا کیسی ہو؟ بہت عرصے بعد آنا ہوا تمہارا، تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ دانش کی والدہ جو کہ حوریہ کی ممانی جان تھی، انہوں نے اصفر کو دیکھ کر اپنے گلے سے لگایا تھا۔ سہانا نے بھی اصفر کو دیکھا تو شرمانے لگی۔ یہ سہانا بڑی ہو گئی ہے نا؟ اصفر ایک 30 سالہ نوجوان تھا، وہ اکثر ان کے گھر بچپن سے آیا کرتا۔ دانش، سہانا اور اصفر میں گہری دوستی تھی۔ جی ممانی جان، بس اب دل کیا تو پاکستان آ گیا، یہاں کے لوگوں کی خدمت کروں اس لیے یہاں چلایا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ نائلہ صاحبہ نے اس سے پوچھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں۔ میں نے سوچا دانش کو سرپرائز دوں، لیکن شاید اسے پہلے سے میرے آنے کے بارے میں علم بھی تھا۔ وہ دھیرے سے ہنسنے لگا۔ سہانا نے یہ منظر اپنے دل میں قید کر لیا تھا۔ وہ بچپن سے اس کی محبت میں مبتلا تھی۔ السلام علیکم۔ تبھی ان چاروں کو ایک آواز سنائی دی اور انہوں نے مڑ کر دیکھا تو حوریہ کی والدہ جو کہ دانش اور سہانے کی پھوپھو تھی، وہ وہاں موجود تھی۔ انہوں نے اصفر کو دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ آنٹی آپ یہاں، کیسی ہیں آپ؟ اصفر نے انہیں مسکرا کر جواب دیا۔ کیوں، میں یہاں اپنے والد صاحب کے گھر میں نہیں ہو سکتی؟ اصفر کا یہ لہجہ نہ جانے کیوں انہیں طنزیہ لگا تھا، جبکہ ان کی بات پر اصفر حیران ہوا تھا۔ بیٹا تم چھوڑ دو، نائلہ صاحبہ نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ دانش، اسے تم اپنے کمرے میں لے جاؤ یا مہمان خانے میں بٹھاؤ، کھانا پانی پوچھو، اتنے عرصے بعد آیا ہے۔ نائلہ صاحبہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے وہاں سے غائب کر دے۔ انہوں نے اپنی نند کلثوم صاحبہ کو دیکھا تھا جو خونخوار نگاہوں سے اصفر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اصفر نے ان کی یہ کڑوی باتیں سنی تو ایک دم سے چپ ہو کر رہ گیا۔ عجیب ہے بھلا، ہر ایرا گیرا آ کر مجھے کہے گا کہ میں یہاں کیوں موجود ہوں۔ ارے میں اپنے باپ کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں، کسی کا دیا کھاتی ہوں جو سب سوال کرنے آ جاتے ہیں۔ میں اپنے باپ کا کھاتی ہوں۔ اب یہ سب کچھ میرے باپ کی کمائی ہے، کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے یہاں آنے کا طعنہ دے۔ وہ وہیں بیٹھ چکی تھی۔ سہانا نے وہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ حوریہ نے اپنے کمرے سے اپنی والدہ کی اونچی آواز سنی تھی اور اس نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ صبح سے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کل کالج میں اس کا پہلا پیپر تھا اور اسے یاد نہیں ہو رہا تھا۔ کل رات کو پھر اس کی امی نے اس کے والد صاحب سے جھگڑا کر کے یہاں پناہ لے لی تھی، اور یہ تو اس کی زندگی کا نہ جانے کون سا واقعہ تھا۔ اب تو اسے گنتی بھی یاد نہیں تھی۔ اس نے کرب سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ امی آپ کیا کرتی ہیں؟ ہر دوسرے شخص کے سامنے شروع ہو جاتی ہیں۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ حوریہ تو یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، جانتی تھی کہ یہاں آنے کے بعد اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں کی عجیب نظریں اسے خود کے اندر تک اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، لیکن اس کی والدہ شاید اس بات کو سمجھنے کے لیے ہرگز بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ بند کرنا چاہا تو باہر راہداری میں اسے افسر اور دانش جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسی لمحے اصفر کی نظر حوریہ پر اٹھی تھی۔ اس نے نگاہیں جھکائی تھی۔ ایک بار پھر سے دانش کا اسے اصفر کے سامنے بے عزت کرنا یاد آیا تھا۔ اس نے فوراً سے اپنا دروازہ بند کیا تھا اور بیڈ پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی تھی۔ شاید میری زندگی میں رونا ہی لکھا ہے اور میں اپنی موت کے آخری دم تک رونا ہی روتی رہوں گی، اس نے بے اختیار سوچا۔ اب باہر پھر جنگ شروع ہو چکی تھی۔ نائلہ صاحبہ کی برداشت کی حد جواب دے گئی تھی۔ پہلے تو وہ چپ چاپ کلثوم صاحبہ کا آنا برداشت کر لیتی تھی، لیکن اب ان دونوں کی گمسان کی جنگ ہوتی تھی اور اس جنگ میں حوریہ پس کر رہ جاتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تم دونوں؟ چپ کرو گے یا تم دونوں کو اس گھر سے نکال دوں؟ یہ نانی کا بہت پرانا ڈائلاگ تھا جو حوریہ کو یاد ہو چکا تھا۔ کم از کم اس بوڑھی ماں کو تو سکون دو تم دونوں، انہوں نے اپنی بہو اور بیٹی دونوں کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ میری زندگی تو آپ نے برباد کر ہی دی، اب کیا فائدہ ہے؟ آخر میں کلثوم بیگم نے اپنے آنسوؤں کا سہارا لیا تھا۔
اور پاؤں پٹکتے ہوئے واپس اپنے کمرے میں جا چکی۔ ہر بار کی طرح حوریہ کو پتہ تھا کہ اس بار بھی وہ صرف 2-3 دن ہی اپنی والدہ کے گھر رکیں گے اور اس کے بعد اسے دوبارہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جانا پڑے گا۔ چلو یہاں سے، ہم نہیں رکیں گے۔ نائلہ کی کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دے گی۔ تھوڑی ہی دیر بعد حوریہ کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ اس کی والدہ ہی ہوں گی جو اب اسے گھر چلنے کا کہیں گی۔ اسے رونا آنے لگا۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ اس نے یاد کرنا شروع کیا تھا۔ اس کی زندگی اعضاء بن کر رہ گئی تھی۔ بچپن سے وہ یہی دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ اس کے والدین کے جھگڑے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے تھے اور اس نے ان جنگوں کو اپنی زندگی سے نکالنے کی بے حد کوشش کی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ خود کو بے پرواہ ظاہر کرے گی اور کسی بات کا کوئی اثر نہیں لے گی، لیکن سب کچھ بیکار چلا گیا تھا۔ اور امی مجھے تھوڑا یاد تو کرنے دے۔ چپ رہو تو۔ انہوں نے گرجدار آواز میں آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں اس ظالم شخص سے طلاق نہیں لے سکتی۔ اگر تم اس دنیا میں نہ ہوتی تو میں اس سے طلاق لے کر اپنی ایک اچھی زندگی گزاری ہوتی۔ تمہاری ذمہ داری نے میری مت مار دی ہے۔ اور آج پہلی بار حوریہ کو لگا تھا کہ اس کی والدہ نے تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ میری وجہ سے؟ اس نے انتہائی صدمے کی سی کیفیت میں اپنی والدہ سے پوچھا تھا۔ مجھے تو تمہارا باپ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ شروع سے ہی میں نے منع کیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی، لیکن تمہارے نانا نانی نے مجھے اس سے جوڑ دیا اور تم پیدا بھی ہوگی۔ میں تمہیں پیدا بھی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ میرا اس شخص سے دل لگا ہی نہیں تھا، اور اب دیکھو تم پیدا ہو کر پورے 19 برس کی ہو چکی ہو۔ ابھی تک میرا یہی حال ہے۔ ایک ہفتے لڑ کر یہاں ہوتی ہوں تو ایک ہفتے لڑ کر وہاں۔ اب تو تمہارا باپ ہاتھ اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ ایسے میں میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود بھی مر جاؤں اور تمہیں بھی مار دوں۔ انہوں نے انتہائی زہر آلود لہجے میں اپنی اکلوتی اولاد سے کہا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ اپنا دوپٹہ سر پر جمایا، اپنا بیگ اٹھایا۔ یہ وہی بیگ تھا جو ہر بار وہ اپنے ساتھ نانی کے گھر پر لاتی تھی، جس میں وہ اپنی ضرورت کی چند چیزیں رکھا کرتی۔ اسے پتہ ہوتا کہ نانی سے اپنے گھر ہجرت میں اسے یہی بیگ کام آئے گا، اور اب وہ دل ہی دل میں آنسو بہاتی اپنی ماں کے سامنے ساتھ جانے کے لیے تیار نظر آ رہی تھی۔ میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، تم جلدی سے آ جاؤ، کل پیپر ہے نا تمہارا۔ وہیں سے جانا۔ ان کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے آ رہی تھا۔ انہوں نے حوریہ کو کہہ کر گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترنے لگی کیونکہ اس کی والدہ کب کی گاڑی میں بیٹھ کر بیٹھی چکی تھی۔ سامان سمیٹنے میں اسے ٹائم لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ کندھے پر لٹکایا اور سیڑھیاں اترنے لگی تھی کہ اچانک سے اس کا پاؤں پھسلا۔ اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے خود کو کسی کی باہوں میں مقید ہوتے دیکھا تھا۔ اس نے گرنے کے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ حوریہ، تم ٹھیک ہو نا؟ یہ جانی پہچانی سی آواز۔ اس نے ایک دم سے آنکھیں کھولی تو یہ دیکھ کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ وہ اصفر کی باہوں میں تھی اور اصفر نے اسے تھاما ہوا تھا۔ وہ اگلے ہی پل اس سے الگ ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ نظریں ملائے بغیر تیزی سے نیچے دوڑ کر وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ کیا مر گئی تھی تم؟ اس کی والدہ نے اسے دیکھ کر چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، بس اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتار کر گاڑی کے شیشے کے پار نظر آنے والے مناظر میں کھو سیکھی۔ آ گئی تم ہمیشہ کی طرح رسوا ہو کر؟ وہ دونوں ماں بیٹیاں جیسی اندر داخل ہوئی تو اس کے والد صاحب کے طنز میں ڈوبے الفاظ نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ ان سے کترا کر اوپر جانے لگی، لیکن ایک بار پھر سے اس کے والد صاحب اور والدہ میں گھمسان کی جنگ چھڑ گئی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہاں، ہر بار مجھے ذلیل کرواتی اور دوبارہ اسی در پر آ جاتی ہو، لیکن اب نہیں۔ اب میں مزید تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ حوریہ نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر ان کی طرف دیکھا تھا، جو ایک دوسرے سے زور زور سے اور اونچا اونچا لڑنے میں
جیتنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا، مما، خدا کا واسطہ پلیز چپ ہو جائیے۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر ہم دونوں کو دھمکی سی آواز میں روکنا چاہا تھا، لیکن اس کے دماغ کی رگیں دکھنے لگی اور کنڈھی کی رگ بھٹنے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا تھا۔ کل اس کا پیپر تھا اور آج یہ حال تھا۔ تم جیسی عورت سے تو میں کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری شادی تو تم سے زبردستی ہوئی ہے، جس کا نتیجہ میں آج تک بھگت رہا ہوں۔ ہر بار ذلیل کرواتی ہو مجھے مائکے جا کر، 2-3 دن مجھے گالیاں دے کر دوبارہ میرے گھر میں واپس آ جاتی ہو۔ تمہارے تو عورت ہونے پر لعنت ہے۔ نذیر صاحب کا یہ جملہ تو جیسے کلثوم صاحبہ کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ تو دے دو نا طلاق، کیوں مجھے زنجیر میں قید رکھا ہوا ہے؟ رہو اپنی بیٹی کے ساتھ، پالو اسے۔ قسم خدا کی اگر یہ پیدا نہ ہوئی ہوتی نا تو میں اب بھی اسی وقت تمہارا پیچھا چھوڑ کر چلی جاتی، بلکہ یہ فیصلہ میں بہت پہلے کر لیتی اور تمہاری بیوی بننے سے بہتر تھا کہ میں بند کمرے میں اپنی زندگی آرام سے گزار دیتی۔ حوریہ نے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے ان دونوں کے بڑھتے ہوئے جھگڑے کو دیکھا تھا اور ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ امی، ابو، خدا کا واسطہ یہ نہ کرے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر اس بار بلند آواز سے کہا تھا، تم جاؤ اپنے کمرے میں، ہمارا دماغ خراب مت کرو۔ تمہاری وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے سے ابھی تک جڑے ہوئے ہیں۔ اس کے والد صاحب نے بھی اس کا دل دکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ جملہ اس کے دل میں کسی نیزے کی طرح پیوست ہو گیا تھا۔ وہ دوڑ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی، کپکپاتے ہوئے ہاتھوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اب باہر سے ایک دوسرے پر چیزیں پھینکنے کی آواز آ رہی تھی اور یہ آواز حوریہ کو اپنا دماغ سن ہوتا ہوا محسوس کروا رہی تھی۔ وہ کئی بار بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف گئی، مجھے جانا چاہیے، کہیں یہ دونوں ایک دوسرے کو زخمی نہ کر بیٹھے۔ 19 سالہ حوریہ نے اپنی 19 سالہ زندگی میں جب سے ہوش سنبھالا تھا یہی سب کچھ دیکھا تھا، اور آج تو حد ہی ہو گئی تھی۔ انہوں نے لڑائی میں ایک دوسرے پر برتن بھی پھینکے تھے۔ اس کی والدہ اپنی زبان کی وجہ سے مجبور تھی۔ ان کی لمبی گھسبر کی زبان نے اس کے والد صاحب کو اس حد تک چڑچڑا بنا دیا تھا۔ کلثوم صاحبہ نے اس سے شادی کرنے کے لیے منع کر دیا تھا، لیکن نانا نانی کا ایک فیصلہ نہ صرف ان دونوں کی زندگی برباد کر چکا تھا بلکہ حوریہ کی تو زندگی جیسے ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ سب ٹھیک ہوگا سب، یا اللہ سب ٹھیک ہو بس۔ اس نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھا تھا، جہاں کا نیلا آسمان اس کی آنکھوں میں چبھنے لگا۔ اگلے پل وہ وہیں بیٹھ کر زور زور سے اونچا اونچا رونے لگے۔ ہر بار لڑائی میں یہی ہوتا تھا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، اسی کشمکش میں مبتلا رہتی تھی، اسے باہر جانا چاہیے یا نہیں، اور پھر وہ رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی کتاب اٹھانا شروع کی تھی اور پھر اس کا دماغ جیسے معاف ہونے لگا۔ اگلے پل وہ وہاں بیڈ پر لیٹ گئی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ہمیشہ کی طرح وہ سونے کی کوشش کرنے لگی۔ لڑائی جھگڑوں سے بچنے کے لیے وہ وہی کیا کرتی تھی۔ اس نے دونوں تکیے اٹھا کر اپنے کانوں پر رکھ لیے تھے اور بیڈ پر آڑی ترچھی ہو کر سونے کی کوشش کرنے میں کامیاب ہونے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ سو چکی تھی۔ شاید اس کے نزدیک سونا ہی اس چیز کا حل تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا ذہن اب کام کرنا چھوڑ چکا ہے اور وہ ڈپریشن کی مریضہ بن چکی ہے۔ زندگی کے 19 سال یہ سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی اگر کوئی زندہ ہے تو پھر یہ حوریہ کی بہادری کی مثال تھی۔ اگلے دن الارم سے وہ اٹھی تھی۔ اس کا کالج کا پہلا پیپر تھا اور اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ اس کے والدین کا جھگڑا ختم ہوتا تو وہ کوئی تیاری کرتی نا۔ یا میرے اللہ، آپ ہی میری مدد کیجیے۔ آج اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ واضح طور پر نمایاں تھی۔ وہ بار بار خود کو گہرے گہرے سانس لے کر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ کل دوپہر کو نانی کے گھر سے واپس آ چکی تھی، لیکن اس نے سارا دن سونے میں گزار دیا تھا اور تو اور کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر وہ باہر آئی تو کالج کے ٹائم میں صرف 10 منٹ باقی رہتے تھے۔ اس نے ناشتے کی میز پر نظر دوڑائی تو وہ خالی اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے باہر کی طرف قدم رکھ دیے۔ اس کی وین آ چکی تھی۔
وین میں بیٹھتے اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ وہ بے حد مایوس تھی، اتنی مایوس کہ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ اور صبح جب اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی، اسے اپنی شکل پر رحم آ گیا تھا۔ کالج پہنچتے وہ پیپر کرنے کے لیے بیٹھی تھی کہ ایک دم سے اس کا ذہن بلینک ہو گیا۔ سارے سوال آنے کے باوجود بھی وہ کچھ لکھ نہیں پا رہی تھی۔ آنکھ بند کرتی تو اسے اپنے والدین کا وہی جھگڑا یاد آیا تھا جو کل ان دونوں کے درمیان ہوا تھا۔ وہ رو پڑی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ پاس سے گزرتی ہوئی ٹیچر نے اس سے پوچھا تھا۔ جی جی۔ اس نے فوراً سے ٹیشو سے اپنے آنسو صاف کیے اور قلم کو کاغذ پر گھسیٹنے لگی، لیکن اس کا دماغ خالی خالی تھا۔ مس میں اپنا پین وہیں بیگ میں بھول آئی ہوں، اس نے مس سے کہا۔ جائیے جا کر لے لیجیے۔ مس نے اس کی حالت دیکھی تو انہیں اس پر رحم آ گیا۔ وہ کلاس سے باہر نکل کر آئی اور بیگ کے بجائے آگے کی طرف بڑھنے لگی۔ تم نہ آتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ اسے اپنی والدہ کی بات یاد آئی تھی۔ کاش تم پیدا ہی نہ ہوتی تو میں کب کی اس سے طلاق لے چکی ہوتی۔ ایک اور زہر آلود جملہ اس کے ذہن میں ابھرا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنسوؤں کو رگڑا تھا اور پھر وہ بالکنی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کالج کا پہلا فلور تھا جہاں اس کی کلاس تھی۔ میں مرنا چاہتی ہوں، اس نے خود سے کہا، اور پھر اگلے لمحے حوریہ نے اپنی جیب سے ایک بلیڈ نکالا تھا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا یا اللہ پاک، پر میں ایسی ذلت بھری زندگی نہیں جینا چاہتی جہاں میں بے ضرورت ہوں، جہاں میری کوئی اوقات نہیں ہے اور جہاں مجھے سب اچھوت سمجھتے ہیں۔ میں ایسی زندگی نہیں جی سکتی، میں تھک گئی ہوں۔ اس نے تھک ہار کر اپنا سر بالکنی پر ڈھلکا دیا تھا اور اگلی پل تیز دھاڑ بلیڈ سے اس نے اپنی کلائی کاٹ رہی تھی۔ درد کی ایک سسکی نے اسے خود کو روکنے پر مجبور کیا تھا۔ آہستہ آہستہ خون ٹپک ٹپک کر اس کے جسم سے نکل رہا تھا۔ وہ پرسکون ہونا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا؟ یہ انتہائی تکلیف دہ تھا۔ اس نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کیا، تبھی پاس سے گزرتی میڈم نے یہ منظر دیکھا تھا اور وہی جیسے تھم سی گئی تھی۔ ہیلپ ہیلپ، بلاؤ کسی کو، جلدی بلاؤ۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا خون روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن حوریہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ چوکیدار کی مدد سے انہوں نے اسے نرسنگ روم میں شفٹ کیا تھا، جہاں اس کی نرسنگ روم کی مس نے اس کے ہاتھ پر پٹی باندھ کر خون کا دباؤ روک دیا تھا، پر وہ بے ہوش ہو چکی تھی اور ہوش میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے والدین کو اطلاع کر دی۔ پرنسپل نے دوسری ٹیچر سے پوچھا، جی ان کی والدہ فون نہیں اٹھا رہی تھی، اب والد صاحب آفس میں تھے۔ وہ گھبرا سے تھے۔ تبھی ایک شخص دوڑتا ہوا وہاں داخل ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دانش تھا۔ کہاں ہے حوریہ؟ اس کا دماغ جیسے سن ہونے لگا۔ یہ رہی، اور آج انہوں نے جو کچھ کیا ہے نا، انہوں نے کالج کی ناک کٹوا دی ہے۔ آئندہ یہ ہمیں دوبارہ یہاں نظر نہ دے۔ اللہ کی امان میں پرنسپل نے حد درجہ سنگ دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہوا؟ دانش نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی اور یہ الفاظ دانش کے ذہن میں زلزلہ برپا کر گئے تھے۔ اگلی پل دانش نے اپنی امی نائلہ صاحبہ کو فون پر حقیقت بتائی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس نے دوسرا فون اسفر رحمان کو کھڑکایا تھا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ یار جلدی سے ہمارے گھر پہنچو، ایک ایمرجنسی ہے، یہ کہہ کر دانش نے فون بند کر دیا تھا۔ اسفر نے ناسمجھی سے فون کی طرف دیکھا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ صبح کے 9 بجے بلا رہا ہے۔ اس نے فوراً سے اپنے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ آج تو اس کی کلینک کا پہلا دن ہونے والا تھا، لیکن اگر جگری دوست بلا رہا تھا تو جانے میں کیا حرج ہے؟ پر اس کا ذہن بے پناہ اندیشوں اور وسوسوں کا شکار تھا۔ جلدی سے منہ ہاتھ دھونے کے بعد تیار ہوتے ہوئے اس نے اپنی گلی سے چند قدم دور گلی میں بڑی سی راہداری والی حویلی میں قدم رکھا تھا، جہاں سب کے چہرے لٹکے ہوئے تھے، اور کلثوم بیگم تو باقاعدہ اپنے سینے پر ہاتھ مار کر رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ اس کے قدم وہیں جم سے تھے۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ اس نے اندر پہنچ کر دانش کی طرف دیکھا تھا۔ تم نے اتنا ارجنٹ فون کیا، میں ڈر گیا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور پھر اس کی نظر سامنے بیٹھی حوریہ کی طرف گئی تھی، جس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ
کافی حد تک زرد رنگت لیے سر جھکائے ہوئے تھی۔ ہونا کہ اس محترمہ نے خودکشی کی کوشش کی ہے، وہ بھی کالج میں، سب کے سامنے۔ اب ان محترمہ کے کیا ہی کہنے، انہوں نے ہمیں کسی کے منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں چھوڑا ہے۔ اسور نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حوریہ پر اپنی نظر جما لی تھی اور سماعت سے دانش کا جملہ سن رہا تھا۔ حوریہ تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ یہ لڑکی، یہ اتنی چھوٹی لڑکی، یہ بھی کبھی خودکشی کے بارے میں سوچ سکتی ہے؟ اس کے دل نے بے اختیار کہا، تمہیں اس لیے بلایا کہ اسے سمجھاؤ اور اس سے فرسٹ ایڈ دے دو۔ خون بہت بہہ چکا، تم بتاؤ کرنا کیا ہے؟ اسور نے فوراً سے حوریہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ گرم لمس کا احساس ہوتے حوریہ نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور نگاہیں اٹھا کر اسور کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے معاف دے، مجھے جینا ہی نہیں ہے۔ اس کا جملہ سن کر وہاں کھڑے تمام لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ زندگی جب تک لکھی ہے جینا ہی پڑتا ہے۔ حرام موت کو گلے لگانے سے بہتر ہے انسان اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دے۔ اسور نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھپتھپا کر اس سے کہا تھا، خیر ابھی یہ باتیں معنی نہیں رکھتی کہ کسی نے کیا کیا ہے، تم یہ بتاؤ تم نے کھانا کھایا؟ اسور نے اس کی پٹی کھولی تھی، جس سے خون تو رک گیا تھا لیکن اس کی دھڑکنیں آہستہ سے چل رہی تھی۔ اسے فوراً سے اسپتال لے جانا ہوگا، مجھے لگ رہا کہ یہ کولیپس کر جائے گی، اس کے بعد ہی میں کچھ کر پاؤں گا۔ میں ایک ماہر نفسیات ہوں، میں اسی کے حوالے سے علاج کرتا ہوں، تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ فی الحال اسپتال لے جانا ہوگا۔ یہ ہوش و حواس میں ہے، اس لیے بہانہ بنا دینا کہ حادثے میں ہاتھ کٹ گیا ہے، لیکن فرسٹ ایڈ تو دے دی ہے، مکمل علاج ضروری ہے نا؟ اسور نے تمام لوگوں کے سامنے کہا تھا، لیکن وہ دانش کی طرف دیکھ کر بول رہا تھا۔ حوریہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کا جملہ سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا ذہن کام کرنے سے جیسے انکاری تھا۔ مجھے نہیں جانا کہیں، میں نے کہا نا مجھے مار دو۔ اس کا جملہ سن کر دانش نے بے اختیار اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ کیوں ہم پر داغ لگانا چاہتی ہو؟ کلثوم بیگم نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ کر اسے دھکا سا دیا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ ذہنی بیمار ہے، آپ اسے مار رہی ہیں۔ اسور نے اپنے غصے کو روکے بغیر کلثوم بیگم کی طرف دیکھ کر کہا، تو اور کیا کروں؟ ایسی اولاد سے تو بہتر ہے کہ اولاد ہی نہ ہو۔ یہ جملہ ایک بار پھر سے حوریہ نے اپنے دل میں پیوست ہوتے دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے کہیں نہیں جانا، حوریہ نے مضبوط لہجے میں کہا تو نائلہ بیگم نے سر جھٹک کر وہاں سے جانے میں عافیت سمجھی تھی، کیونکہ وہ اس فیملی کے روز روز کے ڈرامے سے تنگ آئی تھی۔ کلثوم بیگم کو اسور نے وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسے آپ کی فیملی کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ حوریہ نے پھیکی ہنسی ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ شاید آپ میری فیملی کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس نے پہلی بار پورے ہوش و حواس میں اس پر سے یہ جملہ کہا تھا۔ تو آپ بتائیں نا، کیسی ہے آپ کی فیملی؟ آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ میرے کچھ بھی نہیں لگتے جو میں آپ کو آپ کے پرسنل معاملات بتاؤں۔ اسور مسکرا دیا، ٹھیک ہے، آپ میرے کلینک میں آ کر یہی باتیں مجھے بتائیں گی۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہوئی۔ وہ ایسے کیونکہ دانش نے مجھے آپ کا ماہر نفسیات پوائنٹ کر لیا ہے، وہ آپ کا علاج کروانا چاہتا ہے۔ میں پاگل نہیں ہوں، نہ ہی ذہنی مریض ہوں۔ حوریہ نے آنکھیں نکال کر اسے گھورا تھا۔ اسور نے پہلی بار اس 19 سالہ لڑکی کو غصے کو محسوس کیا تھا۔ اور رہی بات میرے علاج کی، تو مجھے کسی سے علاج نہیں کروانا۔ اگر کسی سے کرواؤں گی بھی تو آپ وہ پہلے شخص نہیں ہوں گے۔ حوریہ نے اٹھ کر وہاں سے جانا چاہا، تبھی اسے اچانک سے چکر سے محسوس ہوئے تھے۔ اتنی ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے سینے پر بازو لپیٹ کر حوریہ کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے یہاں ڈسکشن لینے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ یہ میری زندگی ہے، اسے میں جس طریقے سے بھی گزاروں، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ حوریہ نے قدرے دھیمے لیکن دو ٹوک الفاظ میں سے یہ باور کروا دیا تھا کہ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ وہ کندھے اچکا کر کمرے سے نکل گیا۔ حوریہ وہیں بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ اب کیا سب مجھے ذہنی مریضہ سمجھیں گے؟ جبکہ میں نے تو اس زندگی کا خاتمہ کرنا چاہا تھا۔
جس نے مجھے ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ پہلی بار پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ یہ دیکھو، یہ تمہارا لیٹر آ گیا ہے، سب کچھ بیکار ہو گیا۔ میں نے تمہاری اتنی فیسیں اس لیے بھری تھی کہ ایک دن تمہارے کالج سے یہ لیٹر مجھے ملے۔ تحفے کے طور پر اس کے والد صاحب نے اس کے کمرے میں آ کر غصے سے وہ لیٹر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ کیا لکھا ہے وہ لفافہ چاک کر کے پڑھنے لگی تو پتہ چلا کہ کالج نے اسے نکال دیا ہے، یہ کہہ کر کہ وہ جب تک اپنے دماغ کا علاج نہیں کروائے گی شہر کا کوئی بھی کالج داخلہ نہیں دے گا۔ یہ پڑھتی اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو امڑ پڑے تھے۔ اب رونے سے کیا فائدہ؟ بولو، اگر اس دن تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی تو جو ذلت اور رسوائی ہماری زندگی میں لکھی تھی تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ نذیر صاحب نے اسے ہمدردی کرنے کے بجائے اسے بری طرح لڑاڑا تھا۔ تو پھر ایک کام کریں، مجھے خود اپنے ہاتھوں سے مار دیں، یہ نیک کام آپ خود اپنے ہاتھوں سے کر لیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ چٹاخ! نذیر صاحب کا ہاتھ اٹھا تھا اور حوریہ کے چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ کون ہوں میں؟ یہ کبھی آپ دونوں نے سوچنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ مجھے ذہنی مریضہ بنانے میں آپ دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے آپ دونوں ہی پس پردہ ہوں گے۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ آج میں اپنی بیکار زندگی کا خاتمہ کر کے رہوں گی۔ اس نے الماری سے وہ ڈبیاں نکالی تھی جو اس نے اپنی کزن سے منگوائی تھی۔ اس کی وہ کزن 6 سال کی تھی۔ اس نے الماری سے وہ ڈبی نکال کر اسی لاتعداد گولیاں اپنے ہاتھوں میں رکھی تھی اور پھر پانی کے گلاس کے ساتھ اس نے بہت سی گولیاں پھانک لی تھی۔ دروازہ کھولو حوریہ، دروازہ کھولو۔ دیکھو، کچھ بھی ایسا مت کرنا، تم ہماری اولاد ہو، تمہیں تکلیف میں دے کر ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ حوریہ نے کرب سے مسکراتے ہوئے دروازے کے پار دیکھا تھا۔ آپ لوگوں کو میری کسی بات سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک ایسا وجود ہوں جسے اس دنیا میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میں بیکار ہوں، اس لیے اب میری پرواہ کرنا چھوڑ دیں اور میرے جنازے کا انتظام کریں۔ آخری جملہ اس نے قدرے آہستہ کہا تھا۔ دروازے پر بار بار دستک ہوتی چلی جا رہی تھی، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ بیڈ پر اونده منہ لیٹ چکی تھی۔ الوداع اماں، الوداع ابا، شاید میرے جانے کے بعد آپ لوگوں کو سکون مل جائے۔ شاید آپ اپنی زندگی سے یہ سبق سیکھ لیں کہ جو ہوتا ہے اس پر شکر کرنا چاہیے اور جو نہیں اس کا ملال نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دونوں نے اپنی زندگی کو ملال کے ساتھ گزارا اور یہ ملال میری رگوں میں داخل ہو گیا۔ میں آپ دونوں کو معاف کرتی ہوں، لیکن میں خود کو شاید نہیں کر سکی۔ اس کی آنکھوں پر بھاری بوجھ آنے لگا، اس کا دم گھٹنے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے دل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسل رہا ہے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لینے کی کوشش کی۔ دوائیاں خون میں مل کر اب اثر دکھا رہی تھی۔ بند ہوتی آنکھوں نے بمشکل کھولنے کی کوشش کی تھی۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن زمانے نے مجھے مار دیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ دانش بیٹا، تمہارا وہ دوست ہے نا، اسے کہو اس کا علاج کرے۔ حوریہ کا ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ آج بھی اس نے دروازہ بند کر دیا ہے۔ دانش نے یہ سنتے ہی ناگواری سے فون بند کر دیا تھا، لیکن فون بند کرنے سے پہلے اس نے اصفر کو حوریہ کے گھر کا پتہ دے دیا تھا۔ یار جاؤ، انہیں تم لوگوں کی ضرورت ہے، ان لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ اب تم دونوں آپس میں دیکھ لینا۔ میں بیزار ہو گیا ہوں، میں پیمبر نہیں بننا چاہتا، دونوں کے درمیان پیمبر نہیں بننا چاہتا۔ امید ہے تم میری بات سمجھ گئے ہوگے۔ دانش کی لاپرواہی دیکھ کر اصفر کو افسوس ہوا۔ تمہاری کزن اتنا کڑوا کیسے بول لیتے ہو؟ کزن ہے، یہی تو سب سے بڑا دکھ ہے۔ دانش کی بات سن کر اصفر نے دکھ سے اسے دیکھا، پھر اگلی پل اپنے کلینک سے نکلنے سے پہلے اس نے حوریہ کے گھر کا رخ کر لیا تھا۔ کلثوم بیگم جیسے اسی کے انتظار میں حوریہ دروازہ نہیں کھول رہی تو ماہر نفسیات ہونا کچھ ایسا کہو کہ جیسے وہ دروازہ کھول دے۔ کلثوم بیگم نے شاید اسے کوئی جادوگر سمجھ لیا تھا، جو جادو کے وہ 2 بول بولتا تو دروازہ کھل جاتا۔ آپ ابھی تک انتظار کر رہے ہیں دروازہ کھلنے کا؟ آپ کو معلوم ہے اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اگر اس نے دوبارہ کوشش کی ہوگی تو مجھے یہاں آنے میں آدھا گھنٹہ لگ چکا تھا۔ وہ کب سے بند ہے؟ اس نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی تھی
کیونکہ حوریہ کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، نہ وہ کوئی جواب دے رہی تھی۔ نذیر صاحب کے ساتھ مل کر اس نے دروازے کا ہینڈل توڑ دیا تھا۔ دروازہ جیسے ہی کھلا تو وہ بیڈ پر اوندے منہ گری ہوئی تھی۔ زمین پر گولیاں جا بجا بکھری ہوئی تھی اور اس نے اپنی زندگی کو ایک بار پھر سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایمرجنسی اسپتال لے جانا پڑے گا، اس کا معدہ واش ہوگا۔ اب بس یہ دعا کریں کہ زیادہ دیر نہ ہوئی ہو۔ اصفر نے آگے بڑھ کر حوریہ کو اپنی گود میں اٹھایا تھا اور گاڑی میں ڈال کر اسے اسپتال پہنچایا تھا، جہاں اصفر کے جاننے والے نے بغیر کسی کیس کے اس کا معدہ واش کر دیا تھا۔ وہ ہوش میں نہیں تھی لیکن قدرے بہتر حالت میں تھی۔ 2 بار خودکشی کی کوشش کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ وہ ذہنی بیمار ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی۔ اصفر نے دونوں کی طرف دیکھ کر سوال کیا تھا۔ ان کے چہرے جھک گئے تھے۔ شاید ہم دونوں ہی وجہ ہیں۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف نم آنکھوں سے دیکھ کر اصفر کو بتایا تھا۔ آپ کے لڑائی جھگڑے، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے نظریں ملانے کے قابل نہ تھے۔ اصفر سے کیا نظریں ملا پاتے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ چند دنوں کے لیے ہی صحیح لیکن اپنے اختلافات بھلا دیں، ورنہ آپ اپنی اکلوتی اولاد کو کھو دیں گے۔ اصفر کو دانش سے پتہ چل گیا تھا کہ ان کی اکلوتی اولاد حوریہ کی حالت کی ذمہ دار اس کے والدین پر عائد ہوتی ہے۔ ہم بچپن سے یہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ والدین کا رشتہ بچوں پر بہت برے طریقے سے اثر کرتا ہے، لیکن آج اپنے آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے۔ میں اس کا علاج کرنے سے پہلے ان کے والدین سے درخواست کرتا ہوں کہ زندگی تو گزر چکی ہے، اگر ایک دوسرے کے ساتھ ڈھنگ سے نہیں گزار سکتے تو عزت سے علیحدہ ہو جائیں۔ روز روز کے جھگڑے کرنے سے بہتر ہے انسان ایک بار ہی کڑوا گھونٹ پی لے۔ ایک بار کے کڑوے گھونٹ کا اثر بچوں پر ہوتا ہے، لیکن وہ بار بار گھونٹ پینے سے بہتر ہوتا ہے۔ ان کی نگاہیں مزید جھک گئی تھی اور وہ دونوں زندگی میں پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے، الزامات کی بوچھاڑ کیے بغیر اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنا قصور تلاش کر رہے تھے۔ حوریہ کو ہوش آ چکا تھا اور یہ پہلا موقع تھا جب کلثوم بیگم اور نذیر صاحب نے اس پر کوئی تنقید نہیں کی تھی، بلکہ ان دونوں نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں جان گئی ہوں کہ تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو، کیونکہ ہم دونوں نے مل کر تمہیں احساس دلایا کہ تم غیر ضروری ہو۔ حوریہ نے کچھ بھی نہ کہا تھا، بس چپ اوڑھ لی تھی۔ اصفر نے انہیں اشارے سے منع کیا تھا کہ وہ مزید اس بارے میں بات نہ کرے اور اسے گھر لے جائیں۔ اس کا مکمل خیال رکھے۔ 2 دن بعد اصفر کے کلینک پر کلثوم بیگم اسے لے کر آئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں کروانا اپنا علاج۔ حوریہ کی آواز سن کر وہ اپنے روم سے باہر آیا تھا۔ مس حوریہ، میں آپ سے پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ میرے کیبن میں آئیں گی؟ حوریہ نے نگاہیں اٹھا کر اصفر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ منع کرنا چاہتی تھی لیکن اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ وہ اس کے پوچھے جائے بغیر نہ رہ سکی۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ کیسی ہیں آپ؟ زندگی کیسی چل رہی ہے؟ اصفر نے پھر سوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے جملے کا انتخاب کیا تھا۔ میری زندگی آپ کے سامنے ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ وہ نگاہیں جھکائے ہوئے تھی۔ اصفر کی طرف دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کا دل دھڑکنے لگتا تھا۔ اب تو وہ ایک کھلی کتاب کی مانند اس کے سامنے تھی۔ دیکھیے، زندگی ختم کرنا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، اسے آپ مزید لوگوں کی نظروں میں گر جاتی ہیں اور پھر سب آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ کر اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس زندگی کا نہ سوچیں، یہ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی بیکار لگتی ہے تو پودوں کو پالیں، اپنے پاس کوئی پیڑ رکھ لیں، اپنی ساری فیلنگز ایک کاغذ پر لکھ کر اسے جلا دیں۔ یہ کیتھارسس ہوتا ہے، اسے آپ کا سارا غصہ ہوا بن کر نکل جائے گا۔ اور جن لوگوں سے آپ کو شکایت ہے نا، ان سے ایک بار بیٹھ کر باتیں کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کو کیا برا لگتا ہے، کیا اچھا لگتا ہے، پھر میں آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات کروں گا۔ حوریہ اسے انتہائی میٹھا بولتے ہوئے سن رہی تھی۔ ایسے کیسے سیشن ختم ہو گیا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ ابھی تو اس نے اصفر کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا تھا اور اتنی جلدی سب ٹھیک ہو گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خالی پن تھا، دل جیسے بغاوت پر اتر آیا تھا۔ پہلی بار جب اس نے اصفر کو دیکھا تھا تو اس کے دل نے
ایک بیٹ مس کر دی تھی، اور پھر دوسری بار جب وہ نانی کے گھر پر اس سے ملنے آیا تھا تب بھی اس نے اپنی فیلنگز کو چھپانے کی کوشش کی تھی کہ دل ایک بار پھر سے لہک لہک کر اس کے حاصل ہونے کی ضد کر رہا تھا، اور اب وہ اس کے سامنے کلینک میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بول رہا تھا اور وہ اس کے سحر میں گرفتار ہو رہی تھی۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرا دل کسی کی محبت میں کیسے مبتلا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے پاس اپنے والدین کے جھگڑوں کے علاوہ بھی سوچنے کی وجہ سامنے آ گئی تھی۔ اس دن نذیر احمد اور کلثوم بیگم نے اس کی برتھ ڈے منائی تھی۔ ایک ہفتے سے گھر میں شانتی تھی۔ حوریہ نے روتے ہوئے ان دونوں کو گلے سے لگا لیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اگر آپ دونوں اپنے اختلافات بھلا کر میرے لیے جینا شروع کر دیں تو میں آپ دونوں کے پاؤں دھو دھو کر پیتی رہوں گی۔ میں ساری ماضی کی تلخیوں کو بھول جاؤں گی۔ لیکن ماں بابا، آپ لوگ ٹھیک ہو جائیے پلیز۔ وہ رو پڑی تھی اور اس کے رونے نے اس کے والدین کو بھی رلا دیا تھا۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے کہ ہم تیرے بندے ہو کر اتنے نافرمان کیوں ہیں۔ ہم نے تیری ناشکری کی اور اپنی اکلوتی اولاد کو اس حال میں پہنچا دیا کہ سب اسے ذہنی مریض کہہ رہے ہیں۔ نائلہ بیگم کی زبانوں نے پورے خاندان میں یہ عام کر دیا تھا کہ حوریہ نے 2 بار خودکشی کی کوشش کی ہے اور وہ ذہنی مریض بن چکی ہے، حالانکہ اسے ایک سیشن سے ہی فرق پڑا تھا اور اس پر کی باتوں نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا۔ آج اس کا دوسرا سیشن تھا۔ وہ اسور کے سامنے بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کتنا فرق پڑا آپ کو کہ آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا؟ میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا؟ حوریہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ میں نے اپنے کمرے میں 2 پودے رکھے ہوئے ہیں۔ روز صبح انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور ہاں، ایک بلی کی فرمائش بھی اپنی امی سے کرتی ہے۔ انہوں نے مجھے برتھ ڈے پر گفٹ کرنے کا کہا ہے۔ وہ جوش سے اسے بتانے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ اب کافی بہتر لگ رہی ہیں، اس نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو حوریہ نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے بہت کچھ تھا اور حوریہ اس وقت یہ سب کچھ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو تھاما تھا۔ امی باہر انتظار کر رہی ہیں، میں چلتی ہوں۔ 2 ہفتے کے سیشن کے دوران ہی وہ کافی بہتر دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے مسکرانا سیکھ لیا تھا۔ کیتھارسس اس کا جاری تھا اور یہ سب کچھ حوریہ کی اپنی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کے والدین نے خود کو سدھارنے کی کوشش کی تھی، تبھی اس کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئی تھی۔ 1 مہینہ ہو گیا تو اس کا علاج مکمل ہو کر ختم بھی ہو گیا اور وہ اپنی نارمل زندگی میں واپس لوٹ آئی۔ اس نے اپنی کالج میں دوبارہ سے اپلائی کر دیا تھا، جہاں اس کی سرٹیفکیٹ اس کے داخلے کے ساتھ اٹیچ کر دی تھی۔ پرنسپل نے اسے پھر سے داخلہ دے دیا۔ اس کے والدین نے اپنا آپس کا تعلق بہتر کر لیا تھا، اگرچہ اگر وہ جھگڑنا بھی چاہتے تو پہلے حوریہ کے منظر عام سے غائب ہونے کا انتظار کرتے تھے، اور شام بھی وہ نامعلوم اداسی سے راہداری میں ٹہل رہی تھی۔ نانی کے گھر جانا اب تقریباً بند ہو چکا تھا۔ اس کی امی جان گئی تھی کہ جہاں عزت نہ ہو وہاں بار بار نہیں جانا چاہیے، اور شام کو اس کی والدہ نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا کہ کچھ رشتے والے لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، اور یہ خبر اس کے دل پر جیسے بجلی بن کر گری تھی۔ میں تو اسفر سے محبت کرنے لگی ہوں، اس نے پہلی بار قلم سے کاغذ پر گھسیٹ کر لکھا تھا، پھر وہی کاغذ آگ میں جلا دیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے پرانی والی حوریہ نہیں بننا چاہتی۔ اس نے اس رات خوب رو کر اپنے دل کو سمجھا لیا تھا۔ رشتے والے لوگ اسے پسند کر چکے تھے اور یوں چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ 1 ہفتے کے دوران اس کی شادی طے ہو جانی تھی۔ اسور کو بھی اس بات کا علم ہو چکا تھا اور اس نے بھی قدرت کا فیصلہ سمجھ کر اپنا سر جھکا دیا تھا۔ اس کا نکاح تھا۔ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رخصتی طے کی جانی تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن نائلہ مومانی نے اسے حسد کی نگاہ سے دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے فون ملا کر اس کی ساس کو جو کچھ کہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں بارات آئی تو ضرور تھی، لیکن دلہن سے نکاح کرنے نہیں بلکہ یہ جتانے کہ وہ یہ شادی کرنا نہیں چاہتے۔ آپ کی بیٹی ذہنی بیمار ہے اور ہم ایسا رشتہ نہیں جوڑنا چاہتے۔
وہ ماضی جسے اس نے اپنا پیچھا چھڑوا لیا تھا ایک بار پھر سے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اصفر نے بھی کرب سے اپنی آنکھیں مینچ لی تھی۔ وہ اس کی پیشنٹ تھی، اس نے بہت محنت سے اسے اصل زندگی میں واپس لانے کی کوشش کی تھی، اور وہ اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی ہو رہا تھا، پر اب سب کچھ جیسے برباد سا ہو گیا۔ کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ بارات واپس جا چکی تھی، نکاح تک نہیں ہوا تھا۔ حوریہ نے ایک بار پھر سے آسمان کی طرف دیکھا تھا، کیونکہ اسے اصفر نے سکھایا تھا کہ جب کہیں سے مدد نہ مل رہی ہو تو آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے آنسو اللہ کے حوالے کر دیں، وہاں سے مدد ضرور آئے گی۔ تبھی کسی نے کہا تھا میں شادی کروں گا حوریہ سے۔ حوریہ نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑے اصفر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اسے شادی کی حامی بڑھ چکا تھا۔ میں ہوں نا، میں بنوں گا حوریہ کا دلہا۔ اصفر کی والدہ مسکرا کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ ان کے بیٹے کی اداسی کی وجہ صرف اور صرف حوریہ ہے، اور آج قدرت نے ان کے بیٹے کی جولی میں اس کی محبت خوبصورتی سے ڈال دی تھی۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ حوریہ جو ڈھنگ سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی، اصفر کی شرط سن کر حیران رہ گئی تھی۔ کیسی شرط؟ کلثوم بیگم نے خوفزدہ نگاہوں سے پوچھا تھا۔ میں صرف نکاح نہیں کروں گا بلکہ رخصتی بھی آج ہوگی۔ اصفر کی بات سن کر حوریہ نے پہلی بار مسکرا کر اپنے لبوں کو بھینچ لیا تھا۔ وہ کسی کو اپنی مسکراہٹ ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتی تھی۔ منظور ہے بیٹا، اس کے والدین نے حامی بھر لی تھی۔ ایک بار پھر سے حوریہ کو گھونگھٹ اڑا دیا گیا تھا، اور یوں اصفر اور حوریہ کا نکاح طے ہو گیا تھا۔ جلدی سے جاؤ، گھر پر ڈیکوریشن کرنے والوں کو کہو گھر پر پھولوں سے سجاوٹ کر دے۔ تب تک بیٹا تم اصفر کے ساتھ گاڑی میں تھوڑی لانگ ڈرائیو کر لو تاکہ تمہاری سیج تیار ہو جائے۔ اس کی ساس ایک انتہائی جولی انسان تھی، جس نے ذرا برابر بھی اپنی بویں نہیں چڑھائی تھی۔ البتہ نائلہ ممانی نے اپنی حرکتوں سے اپنی بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ بھی کھو دیا تھا، اور اب افسوس کے سوا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچا تھا، کیونکہ حوریہ کا رشتہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تڑوا دیا تھا۔ میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ وہ حوریہ کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی کے پاس لے آیا۔ حوریہ نے اب تک ایک لفظ نہیں کہا تھا، وہ بے حد خاموش تھی۔ اصفر نے ڈرائیور کو ہٹا کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ کہاں بیٹھ رہی ہیں آپ؟ آگے آئیے، آپ کا شوہر ہوں، شوفر تھوڑی نہ ہوں۔ اصفر کی بات کو اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھتی ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل کو تھاما تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ گاڑی انتہائی دلکش راستوں پر سفر کر رہی تھی۔ حوریہ نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ یہ شادی تمہاری مرضی سے ہوئی ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور پھر اس کی ہنسی۔ اصفر نے گہرا سانس لیا تھا۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ اصفر نے ہنستے ہوئے اپنا ہاتھ سینے پر رکھا تھا۔ جس دن تمہاری شادی کا کارڈ دیکھا تھا نا، اس دن پہلی بار ڈاکٹر اصفر رویا تھا۔ حوریہ نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ سچ مچ روئے تھے؟ تو کیا تمہیں میں مگرمچھ کے آنسو بہانے والا دکھتا ہوں؟ حوریہ نے اس کی بات سن کر اپنا نچلا ہونٹ دبایا اور مسکرا کر رہ گئی۔ تم خوش ہو نا؟ اس نے حوریہ کی طرف پلٹ کر دیکھا۔ میں خوش ہوں، لیکن آپ چھپے رستم نکلے۔ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو آپ نے مجھ سے یہ اظہار کیوں نہ کیا؟ اصفر نے حوریہ کی اس قدر بے تابی پر اسے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ حوریہ صاحبہ اتنی زیادہ رومانٹک ہے تو میں آخری سیشن کے وقت ہی گھٹنوں کے بل جھک کر تمہیں پرپوز کر دیتا۔ تو کیا تم شادی کے لیے تیار ہو جاتی؟ تو اور کیا، میں نے تو ضب کا بہت انتظار کیا۔ یقین مانیے منگنی والے دن میں رو پڑی تھی، پر آپ نے علاج کیا تھا، اس لیے آپ پر ہی مٹی ڈال دے۔ حوریہ کے آخری جملے پر اصفر نے کہہ لگایا تھا۔ تم بھی کسی چھپی رستم سے کم تو نہیں ہو۔ حوریہ اس کی بات سن کر شرمانے لگی۔ اس کی آنکھوں میں موجود جذبے اسے پلکیں جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ویسے دیکھو میری محبت کا روپ تم پر ٹوٹ کر آیا ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے اس نے ساحل سمندر کے کنارے روکی تھی۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں اتنے بھاری لہنگے کے ساتھ کیسے چلوں گی؟ اصفر نے گاڑی سے اتر کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا۔ تو میڈم آپ کو کس نے کہا کہ آپ چلیں؟ میں ہوں نا آپ کو اٹھانے کے لیے۔ حوریہ نے بے اختیار اپنا چہرہ
اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، کون ہے یہاں پر؟ کوئی بھی نہیں۔ میں آپ کو ایسی جگہ لایا ہوں جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سمندر کی لہروں کی طرف دیکھا تھا۔ اسے خوف سا محسوس ہوا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اسور کے ہونٹوں کا احاطہ کیا تھا۔ تم کتنا ڈر رہی ہو یار، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر کس چیز کی فکر ہے؟ اس نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کیا تھا، پھر اگلے لمحے اسے باہوں میں اٹھا کر سمندر کے قریب لے آیا تھا۔ پہلی دلہن ہوگی جو اپنی شادی والے دن اپنے گھر جانے کے بجائے یہاں ساحل سمندر پر آئی ہے۔ حوریہ نے مسکرا کر اپنے مجازی خدا کی طرف دیکھا تھا، جو ٹکٹکی باندھے اسے اپنے دل میں اتار رہا تھا۔ اب آپ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں۔ وہ جذبات سے رخ پھیر گئی۔ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ چاند میرے آنگن میں نہ کھلتا تو میرے آنگن میں کتنی اداسی ہوتی۔ حوریہ نے پہلی بار اس کے منہ سے شائستہ اردو سنی تھی۔ سیشن میں تو اتنی اچھی اردو نہیں بولتے تھے۔ خود سے امپریس کرنے کی ایک وجہ گنوا دی۔ حوریہ کے کہتے اس نے آگے بڑھ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ زندگی کا یہ حسین لمحہ چاندنی رات کے نیچے ساحل سمندر کے کنارے اپنے دل میں قید کرنا چاہتا تھا۔ آج سے پہلے کبھی اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت منظر میں نے نہیں دیکھا۔ حوریہ نے نگاہیں جھکا کر اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ اور آج سے پہلے میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی خوشی محسوس نہیں کی جو اس وقت میرے دل میں موجود ہے۔ اس نے اسفر کا ہاتھ تھام کر چوما تھا اور اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے۔ اسفر نے آگے ہاتھ بڑھا کر اسے واپس چلنے کا کہا تھا، اور میں مزید حسین لمحے جینا چاہتا ہوں، اس لیے گھر چلیے۔ سیج تیار ہوگی، آخری بات اس نے حوریہ کے کان میں جھک کر کہی تھی۔ وہ شرم سے لال ہو گئی تھی۔ باقی کسر وہاں پوری کرنی ہے۔ اسفر آپ بھی نا۔ اس نے اسفر کے سینے پر مکہ مارا تھا۔ اسفر ہنستا چلا گیا تھا۔ زندگی کا سفر آسان بن گیا تھا۔ حوریہ کی زندگی کو اسفر نے آسان کیا تھا، اور پھر ان دونوں کے دل میں پنپنے والی محبت نے ان دونوں کو ملا دیا تھا۔ اب وہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اپنی منزل کی جانب جا رہے تھے۔ سمندر کی لہروں نے ساحل سے ٹکرا کر خوشی کا اظہار کیا تھا، اور چاندنی رات نے آسمان پر چمک کر ان پر دعاؤں کی بارش کر دی تھی۔ تو ڈیئر ریڈر، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناول چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔